صبح کی اجلی سحر ابھی پھوٹی ہی تھی، ہر طرف ایک نیا سما انگڑائی لے چکا تھا۔ مدھم مدھم سی سورج کی کرنیں ہر شے کے زخموں پہ مرہم رکھ رہی تھیں۔ شفقت سے مزین ہر منظر آہستہ آہستہ مشہور ہونے کو تیار تھا۔ پری جھٹ سے اپنے کمرے میں آ کر شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر بال سنوارنے لگی۔ اس کے چہرے پہ عجب سا نور رقصہ تھا۔ آج یونیورسٹی کا پہلا دن تھا اور وہ خوشی میں جھومتی، اپنی زلفوں کو ہوا کے دوش میں سنوارتی خود سے گفتگو تھی۔ پری انتہائی خوبصورت اور دلکش لڑکی تھی، ایسی حسین کہ دیکھنے والوں کی نظر آ کر ٹھہر جائے۔ چہرہ گول، گال ابھرے ہوئے اور گلابی رنگت میں رسے ہوئے تھے۔ آنکھیں بہت گہری اور پرکشش تھیں، ہونٹوں کی بناوٹ موٹی اور ان کا رنگ پھولوں جیسا تھا۔ بائیں گال پہ ایک حسن کا دیوتا تل اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتا۔ جلدی سے بالوں کی چوٹیاں کر کے اس نے الماری سے عبایا نکالا اور اسے زیب تن کر کے حجاب کرنے لگی۔ پری کی عبایا کا رنگ ہلکا گلابی تھا، جس کے بازو نارنجی رنگ کی ویلویٹی پٹیوں سے بنے تھے۔ اس عبایا کو پہن کر وہ واقعی ایک کہکشاؤں کی پری لگتی تھی۔ گلابی رنگ کے عبایا پہ نیلگوں حجاب اس کے حسن کو مہکا رہا تھا۔ وائٹ جاگرز اس کا کرش تھے، انہیں پہن کر وہ پرسکون محسوس کرتی تھی۔ سب تیاری مکمل کرنے کے بعد وہ دروازے کی طرف لپکی۔ اوہ آپی، کیا ہو گیا؟ آپ دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ ابھی میرا سر پھوڑ دیتی۔ پری کی چھوٹی بہن نینا اس سے ٹکراتے ہوئے بولی۔ نینا، تمہیں پتہ ہے آج میرا یونیورسٹی کا پہلا دن ہے، میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تم میرے راستے میں کیوں آئی ہو؟ یہ کہتے ہوئے وہ گھر سے یونیورسٹی کے لیے نکلی۔ 10 منٹ میں پری یونیورسٹی پہنچی۔ یونیورسٹی میں ہر طرف گہما گہمی تھی، کہیں پینٹ کوٹ پہنے لڑکے تو کہیں عبایا اور ماڈرن کپڑوں میں ملبوس لڑکیاں اپنے اپنے انداز میں دوستوں کے ہمراہ ادھر ادھر گشت کر رہی تھیں۔ پری کی بے چین نگاہیں کوئی چہرہ تلاش کرتی تھکن سے چور تھیں۔ جیسے اس نے یونیورسٹی کا مین روڈ کراس کیا تو سامنے دو شہزادیاں کھڑی تھیں۔ وہ ان دونوں سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ جنت اور منشا، ان دونوں نے گلابی رنگ کے عبایا، وائٹ جاگرز اور نیلگوں حجاب پہن رکھے تھے۔ وہ تینوں کوئی شہزادیاں ہی لگ رہی تھیں جو چپکے سے اس روئے زمین پہ اتار دی گئی ہوں۔ لیکن پری کا قد ان دونوں سے کچھ بڑا تھا اور ذہانت و پڑھائی کے میدان میں وہ ان دونوں سے آگے تھی۔ اس کی غیر معمولی ذہانت کی وجہ سے دونوں دوست پڑھائی میں اس سے مدد لیتے تھے، اسے بہت عزت و محبت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ پری ہمیشہ ان دونوں کی محبت کا حق ادا کرنے کی تگ و دو میں لگی رہتی تھی۔ وہ دیکھو سر آ گئے۔ منشا نے دونوں کے کندھوں پہ تپکی دے کر انہیں ہال کی طرف توجہ دلائی۔ خراما خراما چلتے جب وہ تینوں ہال میں پہنچی تو سارے طلباء پہلے سے موجود تھے اور وہ سر بھی آ چکے تھے، لیکن وہ چند سیکنڈ لیٹ ہو گئی تھیں۔ پھر سر سے اجازت طلب کرنے کے بعد وہ تینوں ہال کی پچھلی جانب بڑھ گئیں۔ تمام طلباء خاموشیوں کے بادل اوڑھے ہوئے تھے، جیسے ہلکی سی جنبش پہ سزا کا امکان ہو۔ ویل ڈسپلن خیال بڑے مؤدب انداز میں پہلی کلاس کے لیے تیار تھی۔ طلباء زیادہ ہونے کی وجہ سے انہیں بیٹھنے کے لیے کرسیاں میسر نہیں اور وہ کھڑے ہو کر کلاس کا پہلا یہ سیشن لینے لگیں۔ آج کا دن ان کے کورس کا کوئی کلاس نہیں تھی، انہیں صرف یونیورسٹی کے اصول و ضوابط اور اسٹڈی کے متعلق تاریخی گفتگو کے ذریعے موٹیویٹ کیا جانا تھا۔ طلباء سے حال چال پوچھنے کے بعد ایک خوبرو نوجوان جس نے بلیک کلر کا پینٹ کوٹ پہن رکھا تھا، قد میں ذرا دھیما، پیارے گھنے اور کالے بال، ہاتھ نرم و ملائم، آنکھیں اور موٹی اور سانولے رنگ کے لیے تمام طلباء سے محو گفتگو تھا۔ ان کے آج کے سیشن کے انسٹرکٹر پہ سربرہم تھے، جو بڑی توجہ کے ساتھ طلباء کو تمام اصول و ضوابط سمجھا رہے تھے۔ انسٹرکشن کے دوران سر ابراہیم نے ان سے سوال پوچھا کہ مکمل بھر دینا یا سراب ہو جانے سے کیا مراد ہے؟ سب طلباء نے مختلف جوابات دیے، لیکن سر مطمئن نہیں ہوئے۔ پیچھے سے پری ہاتھ کھڑا کر کے بولی، تشنگی سے اپنا آپ ہٹا کر خواہش کے آب میں غرق کر دینا مکمل بھر دینا ہوتا ہے، یعنی سر؟ انر فیلنگ؟ ہاں جی بالکل۔ سر نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے پری کو تحسین سے نوازا اور پورا ہال اس فلسفی جواب پر حیران رہ گیا۔ بس اس کے بعد پری سوچوں کے جہاں کی مسافر ہو گئی۔ وہ مسلسل اس چہرے کو تکتی جا رہی تھی، جیسے اس چہرے پہ بہت سے عنوانات نمایاں ہوں اور وہ انہیں پڑھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ چہروں کو پڑھ لینے کا شوق اسے بچپن سے ہی تھا۔ اس غیر معمولی صلاحیت کے پیش نظر وہ سر ابراہیم کے چہرے میں مکمل کھو سی گئی، انہیں سنتی جا رہی تھی اور مسلسل دیکھتے ہوئے دل میں یہ جنگ لڑ رہی تھی کہ کس چیز نے اس شخص کے چہرے کو جھلسا دیا ہے؟ ایسا کیا ہے کہ اس کے نقوش پہ صدیوں پرانے غموں کے نشان ثبت ہیں؟ اسے ان لمحوں میں یوں لگا کہ یہ شخص زندگی میں کوئی بہت بڑی کٹھن مسافت طے کر کے آیا ہے، جس کے سسکتے آثار اس کے چہرے سے ٹپک رہے ہیں۔ خیر، وہ اسی سوچ میں گم تھی کہ سر انسٹرکشن دے کر ہال سے باہر نکل گئے۔ اس کو یوں کھوئے دیکھ کر منشا اور جنت اسے ہلا کر سوچوں کے جہاں سے ہوش کی دنیا میں واپس لائیں۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ ان سوچوں نے تمہیں
ویسے ایک دن مریض بنا دینا ہے، کیونکہ ہر منظر کو محسوس کرنے لگ جاتی ہو، کیوں ہر چہرے میں کھو جاتی ہو، کون سی وہ شے ہے جو تمہیں اس عادت پہ مجبور کر دیتی ہے؟ منشا نے ایک ہی سانس میں پری کے آگے یہ تمام سوال دھر دیے۔ مجھے کچھ بھی نہیں، بس مجھے احساس کی بیماری ہے جو وبا کی طرح دوسروں کے ساتھ چمٹ جاتی ہے۔ یہ کہ پری محبت سے ان دونوں کا ہاتھ تھام لیا۔ اب وہ تینوں حال سے باہر نکلی۔ ہم کچھ کھا لیتے ہیں، جنت نے انہیں احساس دلایا کہ پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں۔ جاؤ تم لوگ کچھ کھا کر آؤ کینٹین سے، میں یہیں بیٹھی ہوں۔ وہ دونوں کینٹین کی طرف بڑھیں اور پری گھاس کے ہرے فرش سے سجے گراؤنڈ میں بینچ پہ بیٹھے مسلسل مناظر کو تکنے لگی۔ وہاں بیٹھے پری کو کچھ فاصلے پہ ایک سایہ سا نظر آیا۔ جب اس نے آنکھوں کے پردے اوپر اٹھا کر دیکھا تو وہ یہ سربرم تھے جو گراؤنڈ میں کھڑے مسلسل فون پہ انگلیاں گھما رہے تھے۔ وہ جھٹ سے اٹھی اور کینٹین کی طرف چل دی۔ سربرم ان کے پاس سے گزرنا، یوں تیزی سے قدم اٹھا کر آگے طرف بڑھ جانا دیکھ کر ہلکا سا مسکرا دیا۔ میں تم لوگوں کا کب سے انتظار کر رہی ہوں، کہاں رہ گئی تھی تم لوگ؟ پری نے غصے بھری نظروں سے جنت اور منشا کو مخاطب کیا۔ بس ہم لوگ ابھی آ ہی رہی تھیں۔ جنت نے فوری اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ چلو ہم لوگ چلتے ہیں، آج کون سی کلاس لینی ہے؟ پری اب گھر جانے پہ مزید تھی اور وہ ان دونوں کا ہاتھ پکڑ کر یونیورسٹی کے داخلی دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ گھر پہنچ گئی۔ پری کا گھر کچھ زیادہ بڑا نہ تھا۔ وہ 3 کمروں، کچن اور ایک ٹی وی لاؤنج پر مشتمل چھوٹے سے گھر میں مقیم تھی۔ گھر کے داخلی دروازے کے ساتھ چھوٹا سا لان بھی تھا جس کے اندر مختلف قسم کے پھول خوشبوؤں سے بھرے ہمیشہ آنکھوں کو سکون بخشتے تھے۔ اکثر شام کا وقت وہ لان میں ہی گزارتی تھی۔ پری کی والدہ نے کھانا لگاتے ہوئے نینا سے کہا، جاؤ آپی کو بلا لاؤ کہ آ کر کھانا کھا لے۔ جب نینا کمرے میں گئی تو پری ابھی تک بایا میں بیٹھی مسلسل سوچ رہی تھی۔ آپی امی کھانے کے لیے بلا رہی ہیں۔ چھوٹی بہن نے اسے لا کر سوچوں سے آزاد کیا۔ نینا کو بازو سے تھام کر اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ اس نے کہا، میری شہزادی تم جاؤ، آپی ابھی چینج کر کے آتی ہے۔ اس کے بعد اس نے کھانا کھایا اور کچھ دیر آرام کرنے کے بعد نماز ادا کی۔ معمول کے مطابق آج بھی شام ہوتے ہی وہ لان میں ٹہلنے لگی۔ ہلکی ہلکی فضاؤں میں سرسراہٹ بکھیر رہی تھی۔ پری ننگے پاؤں لیے وائٹ کیپری اور پیلے رنگ کا کرتا پہنے سر پہ دوپٹہ اوڑھے لان میں لگی گھاس کی تازگی محسوس کر رہی تھی۔ اس کی سوچوں کا محور ابھی بھی وہی شخص تھا جس کے چہرے نے اسے چونکا دیا تھا۔ اس کا دل محبت میں نہیں بلکہ کسی عجیب کیفیت میں گزر رہا تھا جس کا حل اسی شخص سربرم کے پاس تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ کیسے اس شخص سے بات کرے، کیسے یہ معلوم کرے کہ اس کے چہرے پہ رشناسار کیسے ہیں، کیونکہ وہ ایک فلسفی لڑکی تھی۔ اسے چہروں کی جھریاں اور تازگی ہمیشہ کچھ نیا سوچنے پہ مجبور کرتی تھی۔ جیسے ہی شام نے اختتام کا گھونٹ پیا، سورج تھکن سے چور گھر کو لوٹتا، اس کی اداسی کی سبیل میں مزید بے چینی بوندیں نچوڑتا گیا۔ اب اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اڑ کر سربرم کے پاس جائے اور اس سے تمام سوالوں کے جوابات طلب کر لے۔ بس اس سوچ میں وہ دوڑتے ہوئے کمرے میں گئی اور پراسپیکٹس اٹھا کر مختلف اساتذہ کے نمبر دیکھنے لگی۔ اس کی نظر ایک نمبر پڑ گئی جس کے نیچے کالی سرخی سے لکھا تھا، انسٹرکٹر محمد ابراہیم۔ یہ دیکھ کر وہ کھل اٹھی اور جلدی سے سائیڈ ٹیبل سے فون اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگی۔ پری کا کمرہ انتہائی خوبصورت تھا۔ اسے کمرے کو سجانے کا بہت شوق تھا۔ فرش پہ سرخ قالین بچھا تھا۔ سائیڈ ٹیبل پہ کچھ ادبی کتب، پین باکس اور کاغذ کے پھولوں سے سجا گلدان رکھا تھا۔ دروازے کی بائیں جانب ایک کرسی اور نارنجی رنگ کا صوفہ پڑا تھا۔ دیواروں کے مختلف حصوں پہ اس نے کچھ چارٹس وضع کر رکھے تھے جن میں سے کچھ پر اس کے ہاتھ کی لکھی قرآنی آیات تھیں اور کچھ جگہوں پہ مختلف ڈیزائن کے بنے پھول سسپاں تھے۔ بیڈ شیٹ کا کلر ہلکا سنہری تھا جس پہ ہیروں کا ڈیزائن بنایا گیا تھا۔ کھڑکی پہ سبز رنگ کے پردے لٹکے تھے جو آنکھوں سے ساری تھکن لمحوں میں جذب کر لینے کی صلاحیت خود میں پیوست کیے ہوئے تھے۔ نمبر ڈائل کرنے کے بعد اس نے واٹس ایپ اوپن کی اور سربرم کا کانٹیکٹ نکال کر انہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا میسج کیا۔ کچھ دیر بعد ان کا جواب موصول ہوا اور پری رپلائی دیکھ کر خوش ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے اپنا تعارف کروایا کہ سر میں وہی لڑکی ہوں جو گراؤنڈ میں آپ کے پاس سے اٹھ کر تیزی سے بھاگ گئی تھی اور جس نے آپ کا سوال کا جواب بھی دیا تھا۔ میرا نام پری ہے۔ اوہ اچھا، بالکل مجھے یاد ہے، آپ تو نام کی طرح واقعی ہی پری ہیں، سربرم نے اسے بے تکلفی سے جواب دیا۔ اب وہ میسج کو مسلسل دیکھ رہی تھی کہ یہ انہوں نے کیا بول دیا۔ نہ ہی وہ خوش ہو رہی تھی اور نہ ہی پریشان، بس حیرانی اور تجسس میں اسکرین پر انگلیاں پھیر رہی تھی کہ اب جواباً کیا کہے۔ خیر، کچھ دیر ذہن پر زور ڈالنے کے بعد اس نے کہا، سر جب آپ انسٹرکشن دے رہے تھے میں آپ کے چہرے کو مسلسل تک رہی تھی۔ آپ کا چہرہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے صدیوں کی کٹھن اور تلخ مسافت طے کر کے آیا ہے، جیسے آپ کی زندگی نے آپ کو اندر تک بہت جھنجھوڑ دیا ہے، یوں کہ آپ کی روح نے بہاروں سے کھنڈروں کا سفر کیا ہے۔
پری کو عادت تھی کہ جب وہ بولتی بس بغیر اسٹاپ کے مسلسل بولے جاتی تھی، اور آج بھی وہ بغیر کسی وقفے کے مسلسل میسج لکھے جا رہی تھی، مگر آگے سے کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا تھا، صرف میسج کے ریڈ ہونے کے نشانات عیاں تھے۔ جب اس نے اپنے فلسفی انداز میں سب باتیں کہہ دیں تو سر ابراہیم کا رپلائی موصول ہوا، اور وہ پری کی فکر و گہرائی، پرکھ و دور اندیشی پہ حیران بھی تھے۔